اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں السلام علیکم۔ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا گیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، پھر ان میں روح پھونکی۔ ایک مکالمہ بھی ہمیں سنایا جاتا ہے جو کہ فرشتوں اور شیطان اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ پھر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، عالم دین سے سنتے ہیں تو مختلف باتیں سامنے آتی ہیں، جیسا کہ زمین کی مٹی سے ان کو پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کون ہیں؟ ان سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ ان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ پھر اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اور یہ جو پوری داستان سیدنا آدم علیہ السلام کی ہمیں سنائی جاتی ہے مختلف مذہبی روایات میں، اس میں کیا چیز پیش نظر ہے؟ اس داستان سے ہم کیا سیکھیں اور سمجھیں؟ بطور مسلمان اس سے کیا اخذ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اس کا حیوانی وجود ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دوسرے حیوانات کا وجود ہے۔ یہ حیوانی وجود ایک قالب ہے، اس کو آپ سادہ لفظوں میں جسم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ زندہ ہستی اس زمین سے پیدا کی گئی۔ اور قرآن نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ سمندروں کے کناروں پر جو دلدل سی بن جاتی ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اور پھر کئی صدیوں کے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ حیوانی وجود پایا تکمیل کو پہنچا۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ کئی مرحلوں میں ہم نے اس کا تشبیہ کیا۔ جیسے آپ ایک چیز بناتے ہیں تو پہلے اس کو ایک صورت دیتے ہیں، ایک شکل دیتے ہیں، اور پھر اسے آہستہ آہستہ اس کی تزئین و آرائش کرتے ہیں۔ جیسے گھر بناتے ہیں تو ایک ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس میں کہیں پتھر لگاتے ہیں اور کہیں قالین بچھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے انسان کے حیوانی وجود کو بھی اسی طرح بنایا اور پھر اس کا تشبیہ کیا، یعنی اسے ہر لحاظ سے بالکل درست کر دیا۔ جب انسانی وجود مکمل ہو گیا تو پھر سورہ سجدہ میں فرمایا کہ آسمان سے اس کی شخصیت، اس کی روح اس کے اندر الہام کر دی گئی۔ اس طرح انسان اپنے جسم، اپنے قالب کے لحاظ سے ایک زمینی ہستی بنا، اور اسی طرح بنا جس طرح کے دوسرے جانور پیدا ہوئے۔ لیکن انسانوں کی جو نسل اس وقت موجود تھی اور اس کے حیوانی وجود کے بے شمار نمونے پیدا ہو چکے تھے، ان میں سے دو کا انتخاب کر کے انہیں انسانی شخصیت دی گئی۔ انہی کو قرآن مجید نے آدم و حوا کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ اما حوا کا نام تو قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن ان کی شخصیت کا تعارف قرآن میں کرا دیا گیا۔ یہ آدم و حوا ہیں جن کو پہلی مرتبہ انسانی شخصیت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا۔ آدم علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ انسانی شرف حاصل ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی ان پر نازل کی، انہیں اپنا پیغمبر بنایا۔ اس واقعے سے پہلے یہ بات بھی قرآن واضح کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکیم، یہ کہانی اس وقت جو مخلوقات تھیں، جن میں فرشتے بھی تھے، جنات بھی تھے، ان کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ میں زمین پر جو ایک ذرے کے برابر ہے، پوری کائنات کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے، یہاں میں اس کیچڑ سے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، اور زمین کا اقتدار اس کو سونپ دوں گا۔ اس پر فرشتوں نے سوال کیا کہ اے پروردگار، جب آپ اختیار بھی دیں گے، اقتدار بھی دیں گے، زمین کی بادشاہی بھی اس کے سپرد کر دیں گے تو وہ بڑا فساد برپا کرے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ میں ایک دنیا بنانا چاہتا ہوں، ابدی دنیا۔ اس دنیا کے لیے مجھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے،
اس انتخاب کے لیے میں پہلے ان کا امتحان لوں گا، اور اس وقت یہ زمین پر امتحان کے لیے بھیجے جائیں گے۔ یہ پیدا ہوں گے، یہ یہاں سے رخصت ہوں گے، ان کو موت کے بعد پھر سے اٹھاؤں گا اور اٹھا کر ان کا حساب لوں گا، اور پھر جو اس حساب میں کامیاب ہوگا اس کو اپنی جنت میں آباد کروں گا، جہاں موت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا کہ وہ خدا کی ابدی دنیا میں آباد ہوں۔ اس دنیا میں وہ اس لیے بھیجا گیا کہ وہ پاکیزگی کا امتحان دیں۔ یہ سارا گورکھ دھندا کیا ہے؟ امتحان کیا ہے؟ انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے۔ اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ ہو کر دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو جو اس پاکیزگی میں جتنا بڑا مقام پائے گا، جتنی زیادہ ترقی کرے گا، اس کے لحاظ سے جنت میں اس کے لیے مرتبے ہیں۔ اس سکیم کو سامنے رکھ کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔